السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دلیر جنگجو کون تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا کے خون کا قصاص لیا؟ اس عاشق اہل بیت نے کس طرح اہل بیت کا خون بہانے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سانحہ کربلا میں ملوث یزیدیوں کو عبرت کا نشان بنانے والا یہ شخص یکم ہجری میں طائف میں پیدا ہوا اور پرورش مدینہ میں پائی۔ اس شخص کا اصل نام مختار اور کنیت ابو الاسحاق تھی۔ تعلق بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے ہونے کی وجہ سے مختار ثقفی کہلائے۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے زانوں پر بٹھایا۔ ناظرین، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو کوفہ میں کئی محبان اہل بیت اور مختار ثقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں مہم کا آغاز کیا۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو یہ حالات معلوم ہوئے تو اس نے سب لوگوں کو قید کر دیا۔ اب ان قیدیوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ادھر یزید کے حکم سے اہل بیت پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے اور ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے روشن ستاروں کو شہید کر دیا گیا۔ اب شہدائے کربلا کے سر اقدس اور اسیروں کو کربلا سے کوفہ اور وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ جب یہ قافلہ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو مختار ثقفی کو بھی دربار میں بلایا گیا۔ جب مختار ثقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر دیکھا تو وہ زار و قطار رونا شروع ہو گئے اور دل میں اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے مالک، مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں اہل بیت کے قاتلوں کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر لوں۔ ناظرین، اب مختار ثقفی کو آزاد کر دیا گیا اور حدود کوفہ کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ دل میں بدلے کی حسرت لے کر مختار ثقفی مدینہ چلے گئے۔ ناظرین، مدینہ منورہ پہنچ کر مختار ثقفی نے اپنی فوج بنانا شروع کی۔ اس دوران ان کے دوست ابراہیم بن مالک اشتر بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ابراہیم نے اپنے سپاہیوں کو بھی مختار ثقفی کی فوج میں شامل کر دیا۔ اب مختار ثقفی کی فوج مستحکم ہو گئی اور انہوں نے عرب و عجم کے دیگر قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے اور اس کا تخت الٹنے کا حکم دیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر جب کوفہ پہنچا تو وہاں ایک زبردست جنگ ہوئی اور ابراہیم بن مالک اشتر جیت گیا۔ ظالم ابن زیاد کا سر اور دیگر قاتلین اہل بیت کے سروں کو کوفہ کی جامع مسجد میں رکھا گیا اور عوام کو اس لعین کا عبرتناک انجام دکھایا گیا۔ ناظرین، اب سب لوگ اس انجام کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ آیا اور ان سروں میں جب ابن زیاد کے سر پر پہنچا تو وہ اس کے ناک سے داخل ہوا اور منہ سے نکلا۔ یہ عمل سانپ نے 3 بار کیا اور اس کو ڈستا رہا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے پاس بھیج دیا اور بعض روایات کے مطابق مختار ثقفی نے اس کا سر حضرت محمد بن حنیفہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور انہوں نے اس سر کو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یوں اس لعین کا سر گھومتا ہوا مختار ثقفی کے پاس واپس دوبارہ پہنچا اور وہ کئی عرصے تک بازار میں لٹکا رہا۔ پھر اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اور یوں یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے علاوہ سانحہ کربلا میں ملوث عمر بن سعد، حرملہ، شمر اور سنان بن انس وغیرہ کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ ناظرین، مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 15 رمضان المبارک 67 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد مختار ثقفی کے خاندان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔